نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ الی اہلہا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل تک، ان کے مستحقین تک پہنچاؤ۔ اب یہ عہدہ بھی ہوتا ہے جو ہم اپنوں کو دیتے ہیں دوسروں کو نہیں دیتے، منصب بھی ہوتا ہے اپنوں کو دیتے ہیں دوسروں کو نہیں دیتے۔ اس میں نوکری ڈیوٹی ملازمت بھی ہے جو اپنوں کو نوازتے ہیں دوسروں کو نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ہم بددیانتی کرتے ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، یعنی جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ گویا ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی امین ہو، خیانت نہ کرے۔ کہ خیانت نہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی راز دے تو اس راز کو قبر تک لے جائے، آؤٹ نہ کرے، فاش نہ کرے۔ اگر کسی کی کوئی بات کا پتہ ہو تو صرف اسی کو تو بتائے جس کی بات ہے، کسی اور کے سامنے نہ ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے ہم اچھالتے ہیں۔ اگر ہم کسی کا عیب پتہ ہو، دوستی ہو تو پھر تو چھپاتے ہیں، لیکن جب اس سے تھوڑا سا اختلاف ہو جائے پھر اس کی بدگوئی کرتے ہیں، بدخوئی کرتے ہیں، اس کے بارے برائی کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے عیب بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ یہی آزمانا چاہتے تھے کہ یہ جو تمہارے پاس امانت ہے، یعنی اس کا عیب تمہیں پتہ ہے، اس کے چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ اور جب ہم سیاسی اختلاف میں کیا کرتے ہیں، پگڑیاں اچھالتے ہیں دوسروں کی۔ مذہبی اختلاف میں ہم کیا کرتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ مسئلے کے اختلاف میں ہم کیا کرتے ہیں، بے آبرو کر دیتے ہیں مسلمان کو۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، فرمایا کہ سود کا گناہ کیا ہے، ماں کے ساتھ زنا کرنا، اور فرمایا بدترین سود کیا ہے، مسلمان کو بے آبرو کر دینا۔ اور ہم روزانہ کرتے ہیں، کسی کا عیب پتہ چل جائے اچھالتے ہیں اس کو۔ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اور اسی طرح فیس بک بھری ہوئی ہے، واٹس ایپ بھرے ہوئے ہیں، میسنجر بھرا ہوا ہے، سہارا اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تو بدبختی ہے، عالمیہ ہے کہ ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں، غیبت کر کے، برائی کر کے، عیب اچھال کر، لوگوں کو بے آبرو کر کے ہم اس کو دین کیسے سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ بھئی آپ کا سیاسی اختلاف کسی سے ہے، مذہبی اختلاف ہے، مسلک کی اختلاف ہے، یا نظریے کے اختلاف ہے، یا کوئی بھی اختلاف ہے، آپ اپنے آپ کی پارٹی کو، اپنے مسلک کو، اپنے گروپ کو، اپنے سلسلے کو مضبوط کریں، لیکن دوسروں کو ذلیل کر پر اپنے مسلک کو، اپنی پارٹی کو، اپنے گروپ کو، اپنے خاندان کو یا اپنی کمپنی کو مضبوط کریں گے تو یہ نااہلی ہے، یہ خیانت ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں تھی۔ دوسرے کی چیز کو آپ وہ کرتے ہیں، دوسرے کے آئٹم کو خراب کہتے ہیں، اپنے آئٹم کو اچھا کہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں کہ فلاں کا دودھ ہے خراب ہے میرا ٹھیک ہے، فلاں کی چینی خراب ہے میرے ٹھیک ہے، فلاں کا صابن خراب ہے میرا ٹھیک ہے، فلاں کی وہ اسی طرح، یعنی بہت ساری چیزوں میں ہم یہ بددیانتی کرتے ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کیا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں وہ جس کے اندر امانت نہیں، اور یہ اس امانت میں بددیانتی ہم سارے کرتے ہیں۔ المیہ دیکھیے، بدبختی دیکھیے، ہماری تربیت نہیں کی گئی، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ سارا دین کے خلاف کر رہے ہیں ہم، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے آئٹم بیچنے کے لیے دوسروں کو آئٹم کو برباد کر دیتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں اور اس کے اندر عیب بتاتے ہیں۔ اپنی بکری، اپنے جانور بیچنے کے لیے، اپنی چیز بیچنے کے لیے دوسروں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ کہ یہ مسلمان کی شان تھی؟ نہیں، اسلام آیا ہی تھا انسان کے اندر انسانیت ڈالنے کے لیے۔ آج ہم نے انسان کو حیوانیت میں تبدیل کر دیا، ہم حیوان بن گئے ہیں۔ یہ حیوان کے کام تھے جو ہم آج مسلمان کلمہ گو کر رہے ہیں۔ میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، خدا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، مسلمان کا مطلب ہی کچھ اور تھا۔ مسلمان کا مطلب کسی کو کوئی جو تکلیف نہ دے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو کسی کو بھی دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے، عیب بیان نہ کرے، برائی نہ کرے، یہ مسلمان تھا۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم سوچیں، اگر ہیں تو شکر ادا کریں، آگے بڑھیں، اور نہیں ہے تو توبہ کریں، معافی مانگے اللہ سے، بندوں سے معافی مانگے۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو 100% ایمان، 100% اسلام، 100% مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے۔